فرمایا تھا۔ ایسے میں ایک گھاس کا کیڑا بہت سارا سبزہ دیکھ کر خوشی سے یہاں وہاں اچھل کر کھیل رہا تھا۔ وہ خوشی کے مارے چھلانگیں لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چونٹی کچھ کھانے کا سامان بڑی مشکل سے اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے چونٹی سے بولا، آس پاس اتنا کھانے کا سامان ہے، کیوں تم اتنی مشکل سے اسے اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہی ہو؟ یہی سب کھا لو۔ چونٹی بولی، میں اور میری سب دوستیں سردیوں کے لیے بھی کھانا جمع کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو میری دوسری دوست اور میری کچھ اور دوستیں، ہم سب سردیوں کے لیے اپنا اناج جمع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس وقت کوئی مشکل نہ ہو۔ تمہیں بھی سردیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چونٹی وہاں سے چلی، پر تاب نے موج مستی میں مصروف رہا، جبکہ دوسری طرف چونٹیاں بڑی محنت سے بہت سارا کھانا اپنے گھر میں جمع کرتی رہی۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے اور یوں ہوا کہ گرمیاں ختم ہوئی اور آ گئی شدید سردی۔ ہر چیز کو برف نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسے میں ٹڈا یہاں سے وہاں کھانے کی تلاش میں گھوم رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ شدید ہوا چل رہی تھی۔ ٹڈے کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں چونٹیوں سے کھانا مانگوں۔ یہ سوچ کر وہ چونٹیوں کے بل کی طرف چل پڑا۔ کانپتے کانپتے آخر وہ چونٹیوں کے گھر پہنچا اور اس نے آواز دی، چونٹیوں پلیز میری مدد کرو، میں ٹھنڈ سے مر رہا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ اس کی آواز سن کر چونٹی بیگم باہر آئی۔ اس نے ٹڈے کی جب حالت دیکھی تو اس نے اس کی مدد کا ارادہ کیا۔ اس نے اس سے بولا، ٹڈے بھائی، میں نے تمہیں بولا تھا کچھ کھانے کے لیے جمع کرو، مگر تم نے میری نہ سنی۔ پر اسے یاد آئی کہ کیسے وہ مشکل سے کھانا جمع کر رہی تھی اور ٹڈے نے اس کی مدد کی۔ تو اس نے ٹڈے کو کہا، آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں، اور ٹڈے کو اپنی نرم اور گرم جہاں پہ آگ جل رہی تھی اس بل کے اندر لے گئی اور اس کے لیے کچھ پتے لے کے آئی جو اس نے جمع کر رکھے تھے۔ ٹڈے کو گرماہٹ سے اور کھانا کھانے سے بہت سکون ملا۔ چونٹی نے اسے کہا، ٹڈے آئندہ اپنی اس تکلیف کو یاد رکھنا اور آئندہ ہم دونوں مل کر سردیوں کے لیے کھانا جمع کریں گے۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں اپنے اچھے وقت میں اور فارغ وقت میں برے وقتوں کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔